مجھے لگتا ہے اس ملازمہ نے حقیقت میں وہ موتی نہیں چرایا، ورنہ جتنا ظلم اس پر ڈھایا گیا ہے، تکلیف کی شدت سے وہ یقیناً اقرار کر لیتی۔ میرے خیال میں اب اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بادشاہ نے ہوا میں نظریں دوڑاتے ہوئے جواب دیا۔ زرناش بھی شاید دل ہی دل میں یہی فیصلہ کر چکی تھی، اسی لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بادشاہ نے اسے کسی کام سے باہر بھیج دیا اور خود اپنے کمرے کے دائیں طرف موجود ایک چھوٹے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس کا خاص کمرہ تھا جس میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ اس کی ملکہ زرناش کو بھی۔ ایک بار زرناش نے چوری چھپے اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کی شکایت ایک ملازمہ جو بادشاہ کی منہ چڑھی تھی اس نے بادشاہ کو بتا دیا، اور جس کے نتیجے میں بادشاہ نے 1 ہفتے تک ملکہ کو زد و کوب کیا اور 3 دن بھوکا رکھا تھا، اور اس شرط پر کہ آئندہ وہ اس کمرے میں داخل ہونے کا سوچے گی بھی نہیں، تب اس کی جان بخشی کی۔ مگر اس ساری کارروائی میں زرناش اس کمرے کا راز پا چکی تھی جو اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے کا وقت ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بحری جہاز جس میں کم و بیش 60 افراد سوار تھے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ ان 60 افراد میں وہ تینوں دوست بھی اپنے مختصر سامان جو کہ ایک بیگ میں موجود تھا سوار تھے۔ ان تینوں نے کسی نہ کسی طرح سے پیسوں کا بندوبست کر کے کچھ ضروری سامان خرید لیا تھا جو ان کے مطابق وہاں کام آ سکتا تھا۔ جہاز کے کپتان کو کچھ رقم کا لالچ دے کر انہوں نے اسے راضی کر لیا تھا کہ وہ رات کی خاموشی میں چپکے سے انہیں اس جزیرے کے قریب اتار دے جہاں سے بلیک تھنڈر وادی پہنچنے میں انہیں آسانی ہو۔ جہاز کا کپتان چونکہ کافی پرانا تھا، اسی لیے اس پراسرار وادی سے بخوبی واقف تھا۔ پہلے تو اس نے ان تینوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کیوں اپنی زندگیوں سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب سنی سنائی من گھڑت باتیں ہیں جن میں صداقت نام کی کوئی شے نہیں، مگر ان تینوں کی ضد کے آگے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور آخر وہ تینوں کو اس وادی کے قریب ترین مقام پر اتارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے لیے اس نے رات 12 بجے کا وقت مقرر کیا۔ اس وقت جہاز کے سارے مسافر نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوتے ہیں، اسی لیے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور وہ جہاز کی رفتار کم کر کے انہیں خاموشی سے وہاں اتار کر آگے بڑھ جائے گا۔ چونکہ کپتان کو اس کام کے لیے ایک موٹی رقم دے دی گئی تھی، اسی لیے اس نے دل میں یہ سوچ کر کہ بھاڑ میں جائیں یہ لوگ، اسے تو اپنے پیسوں سے مطلب ہے، تینوں کی بات مان لی۔ اس وقت جہاز کی رفتار بہت آہستہ ہو چکی تھی۔ اس نے تینوں کو پہلے سے ہی اپنے آپریٹ روم میں بلا لیا تھا، اور وہ تینوں اپنے بیگ کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود تھے۔ کپتان نے ایک چھوٹی سی کشتی جہاز کے عرصے پر رکھ دی تھی، اور پھر انہیں کچھ ہدایات دینے لگا جو ان کے لیے بہت کارآمد تھیں۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے سارے مسافر نیند میں کھوئے ہوئے تھے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ جہاز اپنی رفتار کچھ کم کر چکا ہے۔ اسی لیے ایک مناسب جگہ دیکھ کر کپتان نے رسی سے بندھی کشتی کو ان کی ہدایات دے کر نیچے سمندر میں پہنچا دیا، اور پھر باری باری انہیں کشتی میں اترنے کا اشارہ کرتا رہا۔ جب وہ تینوں کشتی میں پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ ہلا کر کپتان کا شکریہ ادا کر دیا، تو کپتان نے بھی زیر لب مسکراتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا، اپنا ہاتھ ہلایا اور اس کے ساتھ ہی جہاز کی رفتار بڑھا دی۔ جہاز میں سوئے ہوئے کسی بھی مسافر کو اس بات کی ذرا سی بھی بھنک نہیں پڑی کہ ان چند منٹوں میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ کپتان دل ہی دل میں ان کی واپسی کی امید کھو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تینوں کی عقلوں پر ماتم کرنے کو بھی جی چاہ رہا تھا۔ وہ تینوں جو ایک سنی سنائی بات کے پیچھے اتنی دور تک پہنچ کر اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا چکے تھے۔ جہاز کے کپتان کی مہارت اور دور اندیشی کا اندازہ انہیں اس وقت بخوبی ہو گیا تھا جب انہوں نے جہاز کی دور ہوتی لائٹس کو آہستہ آہستہ مدھم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہونے کے بعد اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ کپتان نے انہیں کشتی میں جس جگہ اتارا تھا وہاں سے دور ہیولوں کی صورت میں دکھائی دینے والے درختوں کا سلسلہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ دیووں کی سرزمین پر پہنچ گئے ہوں۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، چاند کے ارد گرد اٹکھیلیاں کر رہے تھے، سمندر بھی بہت پرسکون تھا، یوں لگتا تھا جیسے لہریں بھی نیند کے مزے لے رہی ہوں۔ پانی کی لہروں کے ہلکے ہلکے شور کے علاوہ اور کوئی بھی چیز قابل ذکر نہیں تھی۔ کشتی میں اترتے ہی انہوں نے اس میں رکھے 2 عدد چپوؤں کی مدد سے دور دکھائی دینے والے جزیرے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ جس جگہ وہ اترے تھے وہاں سے ان کے اندازے کے مطابق سمندری فاصلے کے مطابق 1.5 یا 2 میل کے لگ بھگ فاصلہ زیادہ ہوگا، اور یہ کوئی اتنا زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ کشتی میں رکھے بیگ میں کھانے پینے کی کچھ خشک چیزوں کے ڈبے لینا وہ نہیں بھولے تھے۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی بوتلیں بھی تھیں۔
اور ویسے بھی انہوں نے سوچا تھا کہ جزیرے پر پہنچ کر انہیں وہاں پینے کے لیے میٹھا پانی دستیاب ہو جائے گا، اسی لیے انہوں نے مزید زیادہ سامان لینا مناسب نہ سمجھا۔ بہرحال یہ تو جزیرے پر پہنچ کر ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ وہاں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ جیسے جیسے کشتی جزیرے کی جانب بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے جزیرے کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے۔ ستاروں اور چاند کی روشنی میں وہاں کا منظر زیادہ نہ صحیح مگر دیکھنے کے قابل ضرور تھا، اسی لیے وہ بڑے غور سے نظریں جمائے اس طرف بڑھنے لگے۔ اس فاصلے کو طے کرنے میں انہیں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا، اور پھر جوں ہی کشتی نے جزیرے کی سرزمین کو چھوا انہوں نے جلدی سے بیگ اٹھا کر کنارے پر موجود پانی میں اتر کر چلتے ہوئے جزیرے کی زمین پر قدم رکھے، پھر ایک صاف جگہ دیکھ کر بیگ کو وہاں رکھا، پھر جلدی سے کشتی میں موجود ایک رسی کی مدد سے کشتی کو ایک درخت کے ساتھ باندھا۔ رسی اچھی خاصی بڑی تھی جو کنارے سے زمین پر موجود ایک ناریل کے درخت تک پہنچ کر بھی کافی مقدار میں بچ گئی تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں کپتان کا شکریہ ادا کیا جس کی وجہ سے انہیں یہ سہولت میسر ہو گئی تھی، ورنہ کشتی کو کھینچ کر کنارے تک لانا پڑتا۔ جزیرے پر موت کی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے جانوروں کی موت ہو گئی ہو اور کوئی چرند پرند زندہ نہ بچا ہو۔ انہوں نے بیگ میں سے سفری خیمہ نکالا اور ایک صاف جگہ دیکھ کر وہاں خیمہ نصب کر دیا، پھر ضرورت کا کچھ سامان نکال کر خیمے کے اندر ایک طرف رکھا۔ کھانے کے لیے ان کے پاس تیار شدہ ڈبوں میں پیک کھانا موجود تھا، صرف گرم کرنے کے لیے انہوں نے کچھ ماچس کے ڈبے اپنے ساتھ رکھ لیے تھے۔ چونکہ اس وقت رات کافی ہو گئی تھی انہوں نے کچھ بھی کھانے سے پرہیز کیا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہو گئے۔ پھر کافی دیر تک باتیں کرتے کرتے انہیں پتہ بھی نہ چلا کہ کس وقت نیند نے انہیں آ دبوچا، اور پھر خیمے میں تینوں کے خراٹے گونجنے لگے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ اس وقت اپنے گھر کے بستروں پر نہیں بلکہ ایک ویران اور خوفناک جزیرے پر موجود ہیں جسے بلیک تھنڈر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بلیک تھنڈر موت کا پیامبر۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.